जनाब अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये बात फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि वो शख्स जो कुरान में मशगूल रहा, यानी कुरान ने उसको मशगूल रखा और फिर वो मुझसे मेरे जिक्र में और मुझसे दुआ न मांग सका, तो मैं मांगने वाले और जिक्र करने वाले से ज्यादा उसको अता करूंगा। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आसान तजवीदुल कुरान की एपिसोड नंबर 2 में मैं अपने तमाम सामिईन और नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। मोहतरम नाजरीन, आसान तजवीदुल कुरान की एपिसोड नंबर 2 में आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल फातिहा का कुछ हिस्सा सीखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसमें अपनी रजा शामिल फरमाए। और इससे पहले बड़ी खूबसूरत एक हदीस है, और इस हदीस को जनाब अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत फरमाया है। यह हदीस सुनने दारमी मौजूद है। जनाब अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये बात फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि वो शख्स जो कुरान में मशगूल रहा, यानी कुरान ने उसको मशगूल रखा और फिर वो मुझसे मेरे जिक्र में और मुझसे दुआ न मांग सका, तो मैं मांगने वाले और जिक्र करने वाले से ज्यादा उसको अता करूंगा। और बाज़ अहले इल्म ने कहा कि कुरान सबसे बढ़ के जिक्र है, कुरान से बड़ा जिक्र कोई है नहीं। अलबत्ता जो बज़ाहिर मतन है उससे ये जो बात समझ में आ रही है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं जो कुरान में मशगूल रहा और मशगूल होने की वजह से मुझसे दुआ न मांग सका, मुझसे कुछ मांग न सका, मेरा जिक्र और न कर सका, यानी कुरान के अलावा, तो मैं मांगने वालों और इसी तरीके से जो मुझसे मेरा जिक्र कर रहे हैं उससे ज्यादा अता करूंगा। अल्लाह अकबर। और फिर यहां बस नहीं की, बल्कि मुहद्दिसीन ने यह बात आगे बड़ी खूबसूरत फरमाई है इस हदीस में। वो फरमाते हैं कि हदीस का जो अगला टुकड़ा है वो ये है कि कुरान करीम की फजीलत दीगर किताबों पर ऐसी है जैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला की फजीलत अपनी मखलूक पर है। अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की फजीलत अपनी मखलूक पर कितनी है आप अंदाजा लगा लें। इसी तरीके से ये कलाम इलाही की जो फजीलत है दीगर किताबों से ऐसी ही है। तो मोहतरम नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत हदीस है। इससे अंदाजा हमें होना चाहिए कि कुरान करीम का जो अल्लाह के यहाँ मकाम है तो वो मैं और आप इस हदीस से अंदाजा लगा सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको कुरान सही मानों में ईमान लाने, सीखने, सिखाने, अमल करने, इसको आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आइए बाकायदा आगाज कर लेते हैं आसान तजवीदुल कुरान की एपिसोड नंबर 2 का। जी मोहतरम नाजरीन, जो सूरतुल फातिहा की तावुज़ तस्मिया हम सीख चुके थे, आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल फातिहा का बराह रास्त आगाज करेंगे। सूरतुल फातिहा मक्किय्या, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहां जो पहला वर्ड है वो है अल्हम्दु। स्क्रीन में आ रहा होगा, आप इंशाल्लाह स्क्रीन पे ये सब चल रहा है, ये पट्टी जो है वो स्क्रीन पे चल रही है आपके सामने, तो उसको देख के आपने सीखना है। जितने भी भाई हैं अहबाब इसको देख रहे हैं या बहनें देख रही हैं, तो वो सामने देखें ये पट्टी चल रही है और वो हर एक वर्ड को मेरे साथ जो है लेके चले। तो पहला इसमें जो वर्ड है अल्हम्दु, अल्हम्दु, अब मेरे साथ पढ़ेंगे सब मिलके, अल्हम्दु, अल्हम्दु, अल्हम्दु। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लिल्लाही, 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 रब्बिल, रब्बिल, रब्बिल,
عالمین 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 عالمین. اب یہاں پہلا ورڈ سورۃ الفاتح کی پہلی آیت کا کیا تھا ہمارا؟ وہ تھا الحمد. الحمد الحمد. بہت سارے بھائی جو ہے وہ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ میں پڑھتا ہوں الحمد جبکہ آپ بتا رہے ہیں الحمد، تو الحمد یہ خا جو مجھ سے نکل رہا ہے یہ کس طرح سیدھا کروں؟ دیکھو اس کو جو ہے نا ہا کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہا کو ساکن کر دیا جائے اور اس سے پہلے کوئی بھی لیٹر لایا جائے. یعنی آپ اس سے پہلے لام لائیں، لام کو ہا سے ملائے، لہ لہ لہ. یہ جو ہا ہے نا حمزہ ہا، حمزہ اس کے بعد ہا ہے، عین اور ہا، عین اور ہا یہ جو حلق ہے حلق کے بیچ سے ادا ہوتا ہے، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جو ہا ہے حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. اور اگر کسی بہن بھائیوں کو یہ نہیں پڑھنا آ رہا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو جس طرح میں سمجھا رہا ہوں وہ اس طرح کرے کہ ہا سے پہلے کوئی بھی لیٹر لائے اور ہا کو ساکن کر دے. تو جیسے کہ لام کو لائیں ہا سے پہلے اور ہا کو ساکن کر دیں تو لہ. کیسے؟ میرے ساتھ ساتھ پڑھے، لہ بہ جہ رح نح. سمجھ آ گئی بات؟ تو اس طرح سے آپ کو ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جناب؟ تو یہ پہلا ورڈ تھا آج کی اس آیت کی پہلی آیت کا پہلا ورڈ تھا الحمد. کیسے؟ آپ میرے ساتھ پڑھیں، الحمد. کیسے؟ الحمد. اس کے بعد مزید نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے للہ. للہ للہ. لفظ اللہ سے پہلے کیا ہے آپ بتائیے؟ زیر ہے. لفظ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے. لفظ اللہ سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ باریک پڑھا جا رہا ہے. کیا پڑھا جا رہا ہے جناب؟ باریک پڑھا جا رہا ہے. للہ للہ للہ. ٹھیک ہے جناب؟ الحمد للہ. 2 ورڈز کلیئر ہوئے. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ کی طرف آتے ہیں. رب 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 بل. رب بل رب بل. کیسے؟ میرے ساتھ پڑھیں، رب بل. کیسے؟ رب بل رب بل. اس کے بعد آگے یہاں رب پر تشدید ہے، تھوڑا سا روک کر سختی سے پڑھیں گے. رب بل رب بل عالمین عالمین. ٹھیک ہے جناب؟ اچھا عالمین میں جو پہلا لیٹر ہے لام کو چھوڑ کے عین جو پہلا لیٹر بنتا ہے یہاں پہ، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر کو 2 سیکنڈز کے برابر کھینچنا چاہیے، 2 سیکنڈز کی مقدار کے مطابق. کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے جناب؟ مین. یہاں مد عارض وقفی ہے، ہم تفصیل میں نہیں جا رہے. مد عارض وقفی کی مقدار جو کھینچنے کی ہے 2 یا 2.5 یا 4 الف کے باقدر ہے. ٹھیک ہے جناب؟ تو پہلی آیت ہماری ہوئی الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے؟ اب میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، سب میرے ساتھ پڑھیں گے. الحمد للہ رب العالمین. سمجھ آئی بات؟ الحمد للہ رب العالمین. یہاں یہ ایک بات نوٹ کر لیں، بڑی اہم بات ہے، نقطے کی بات ہے. وہ یہ کہ بعض لوگ جو ہے نا، چونکہ اللہ کا کلام ہے، ظاہر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ. اللہ کے کلام سے جو قلب اور دل کو جو اطمینان ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا میرے بھائیوں. نہ گانے سے، نہ میوزک سے، نہ ڈرامے سے، نہ فلم سے،
کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ اکبر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ. اللہ اکبر. اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو بعض لوگ جو ہے وہ بعض میرے بھائی جو ہے وہ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہی طرز لگانا شروع کر دیتے ہیں. سدیس صاحب کی آواز میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, شریم صاحب کی آواز میں پڑھنا شروع کر دیتے. ایسا مت کریں, یہ آپ نقصان کر رہے ہیں میرے بھائیوں. آپ کو جو اللہ نے اپنی آواز دی ہے اس میں پڑھیں. ہاں اپنی نیچر آواز شریم صاحب کی طرح ٹھیک ہے پڑھیں, کوئی بات نہیں, لیکن یہ کہ جب آپ کو صحیح آتا ہو, چونکہ آپ کو تجوید تو صحیح آتی نہیں ہے تو آپ اس آواز میں پڑھیں تو یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. آپ کو جب بہترین قرآن پڑھنا آتا ہے تو کسی کی بھی آواز میں پڑھے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن آپ کو پہلے پڑھنا آنا چاہیے. تو پہلے آپ نے کوئی سور نہیں بنانی, کوئی لہجہ نہیں بنانا, ٹھیک ہے جناب. پہلے ہم اسی طرح ایک ایک آیت سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو لہجہ آپ میری طرف سے منع ہے, سختی سے منع ہے, لہجہ بالکل نہیں بنانا آپ نے. اسی طریقے سے جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, آپ کے جتنے بھی الفابیٹ سے الف سے لے کر یا تک وہ آپ کے ذہن میں آ جائے, آپ کی زبان پر آ جائے, آپ کو ادا کرنا آ جائے. الف با تا ثا جیم ح خا دال ذال را ز سختی, سین سختی, سین سختی, شین صاد اٹھاؤ, صاد ضاد طا ظا نرمی سے, ظا عین غین فا, اس طریقے سے سو آن. تو جناب الحمدللہ آج ہم نے ایک آیت سیکھی ہے. اسی طریقے سے ہم کوشش کریں گے تھوڑا تھوڑا سیکھیں, سب کو ساتھ لے کے چلیں. زیادہ جو ہے تھوڑا تھوڑا سیکھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہتری آ جائے گی. اب جناب میں آپ کو تلاوت سنا دیتا ہوں. آپ نے سور لگانے نہیں ہے لیکن بہت اچھی سور ہے یہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. آگے دل کر رہا ہے سننے کا, آگے نہیں سناؤں گا چونکہ آگے ہم نے پڑھا نہیں ہے تو میں آگے نہیں پڑھوں. آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ آگے بھی پڑھے, نہیں میں آگے نہیں پڑھوں گا. بس یہ 3 آیات ہم نے سیکھی ہیں, یعنی تعوذ پہلی آیت, تسمیہ دوسری آیت اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت. تو 3 کلمے ہم نے سیکھے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.